بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا، جس کی زبان پر یا کریمو کی صدا دے رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریمو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پیچھے سے پڑھتے یا کریمو۔ وہ اعرابی جس سمت میں بھی رخ کرتا اور وہ پڑھتا یا کریمو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریمو پڑھتے۔ اعرابی نے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کرتا۔ کیا آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرض کیا بن دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، مانا، اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ وہ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے۔ اللہ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو سلام فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ اگر میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش، اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنا زیادہ روئے کہ ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں۔ آپ کے رونے سے فرشتوں کو تسبیح و تہلیل بھلا دی ہے۔ اپنے امتی کو کہنا نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دیں، یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹھ بانٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس کے خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لائے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اسے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے
اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان، میری بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تابانی سے بدل دیں گے، اور اللہ تمہیں جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ وعدہ سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایک ایسے وقت میں ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے تم سے نماز پڑھواؤں، اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے، اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، غازی یا شہید، تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چنانچہ وہ چرواہا یہودیوں کو بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے۔ اسے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن کیونکہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ پھر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی میں ایک عورت تھی جس کا تندور تھا، اس نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائیں۔ جب پکا کر فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام سے کہنے لگی کہ میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اب آپ سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ماں ہوں اور تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب آنے نہیں دیتی کہ اس کا کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے۔ خدا میں ڈبکیاں لگاتی ہوں اور روٹیاں لگانے اور نکالنے کے لیے، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے آپ سے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم میں جانے کیسا پسند فرمائے گا؟ ابھی اس بات میں آتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر سر جھکایا اور آپ کے مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آپ روتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے۔
میرے محبوب اس عورت کو بتا دیں اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ یہ بچ جائیں، لیکن یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے ماننے کی بجائے شیطان کو مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اور اس دنیا کی مثال جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہے کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہارے طرف آتے ہوئے دیکھا، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا آپ سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور راہ سے چلتے رہے اور بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا تھا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا وہ کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، ان فرشتوں نے آپس میں کہا تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال ایک ایسے آدمی جیسی ہے کہ جس نے اپنے گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والا کو بھیجا، تو جس نے اسے بلانے والے کی بات نہ مانی تو وہ گھر میں داخل نہ ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کو اس کے سامنے بیان کرو۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ مرتے وقت انسان کو کیا چیز یاد رہتی ہے؟ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب وقت ملک الموت دل کی رگ چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور انسان دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کو گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمی کی جستجو کرتے ہیں اور خبر رکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والے باتیں ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کی ہم مجلس میں صورت اس کے سامنے کی جاتی ہے، اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور فاسق و فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ حضرت یزید بن شجرہ سے بھی یعنی بات نقل کی گئی ہے کہ ربی ایک عبادت گزار آدمی بصرہ میں تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا تو لوگ خود اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہتے تھے، مگر ان کی زبان سے نکل رہا تھا شراب کا گلاس تو بھی پی اور مجھے بھی پلا۔ اس طرح
اہواز میں بھی ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، تو لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کی یعنی کلمہ کہنے کی تلقین کرتے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ 10 روپے 10 روپے۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاری کر رکھی تھی، وہ لوگ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اس لیے کہ کچھ کارنامے کر رکھے تھے۔ ان کی موت ایسی ہی تھی جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کا تحفہ بنایا۔ حضرت بلال حبشی کی وفات کا وقت قریب آیا۔ ان کی بیوی کہہ رہی تھی کہ ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور یہ کہہ رہی تھی کہ کیسے مزے کی بات ہے، کہ کیسے لطف کی بات ہے کہ کل کو دو دوست ملیں گے۔ حضور اقدس سے ملنے جا رہا ہوں، میں اچھی طرح سے اچھے لباس میں ان کے پاس جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمایا اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمایا، آمین ثم آمین۔